ہم مسلم ہیں، ایک مسلم کنٹری ہے، ہم اگر حدود کو کراس کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو آخر میں لوگ آئیں گے قرب قیامت میں، ان میں ناچ گانے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی، تو فیکون فیہم خسف و مسخ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ شکلیں بھی مسخ کرے گا، لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دے گا، بگاڑ دے گا اللہ لوگوں کی شکلیں، اور زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے۔ تو یہ نبی نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا، غیر مسلموں کے بارے میں نہیں فرمایا، وہ تو مانتے ہی نہیں اسلام کو۔ مسلمان جب یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس میں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے ہمیں کہ جب یہ موسیقی کے آلات اور ناچ گانے اور شرابیں پی جائیں گی، جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ اس امت میں ایسا ہوگا، غیر مسلموں کے بارے میں نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بنی اسرائیل میں بھی دیکھیں، جو مسلم تھے نا، انہیں اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار مت کرو، انہوں نے پھر بھی شکار کیا، تو قرآن میں کیا ہے؟ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ان کی شکلیں بندر خنزیر کی بن گئی۔ حالانکہ فرعونی جو تھے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی تھیں، ان کے بعد بھی جو غیر مسلم آئے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی۔ مسخ کس کی شکلیں ہوئی ہیں، خراب کس کی ہوئی ہیں؟ جو کلمہ پڑھتے تھے، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ عذاب آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کلمہ گو مسلمان یا مسلمان مرد یا عورت وہ جب کھلے عام اس طرح سے گناہ کرتا ہے، اس پر دنیا میں عذاب آنے کا خطرہ ہے۔ کافر پر عام طور پر دنیا میں عذاب نہیں آتا۔ تو ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، اس طرح 14 اگست کے نام پہ شرابیں پینا، لڑکے لڑکیوں کا مکس گیدرنگ کر کے ڈانس کرنا، اور جو کچھ بےہودگی اور بدتمیزی اور ایک طوفان بدتمیزی کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ دنیا میں نہیں بھی آیا تو آخرت میں تو آئے گا۔ تو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اسلام کی طرف لے کر آئیں گے انشاءاللہ، ایسے حکمرانوں کو لائیں گے جو اسلام سے محبت کریں گے۔ تو آپ 14 اگست کو اس طرح سے ہرگز نہ منائیں کہ پاکستان کا اسلامی تشخص مجروح ہونا شروع ہو جائے، ہندو مذاق اڑائے کہ یہ دیکھو یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سے اچھا ڈانس یہ کر لیتے ہیں 14 اگست کو، ہندو ہی ہمیں یہ تانا نہ دے، تو ہم سے زیادہ کپڑے ان کے اترنا شروع ہو گئے ان کی عورتوں کے جسم سے، تو یہ ہمیں اگر ہندو تانا دے گا تو آپ کے پاس کیا منہ رہ جائے گا ہندو کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ بنا۔ اور یہ دے رہے ہوتے ہیں تانا، میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہندو یہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہندوستان کو توڑا اسلام کے نام پہ اور تمہارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری بین الاقوامی ذلت بھی ہے، اللہ کی نظر میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو اس لیے آپ 14 اگست ضرور منائیں، لیکن ان حدود کے اندر اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے، اسلام کو دیکھتے ہوئے، اور اس بات سے بچتے ہوئے کہ کہیں اللہ کا قہر اور غضب ہم پہ نہ آ جائے۔